اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، قیامت میں اپنا حفظ و امان عطا فرمائے. اور پھر فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، وہ دروازے اس کے لیے کھولے جائیں گے. وقال لهم خزنتها، اور اس کا دربان، اس کا سیکورٹی جو ہے وہ پوچھے گا الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا؟ یتلون علیکم آیات ربکم، کہ جس نے قرآن کی آیت تلاوت تمہارے سامنے تلاوت نہ کی، تمہیں بتایا نہیں، دین و ایمان کی فکر تمہیں نہیں دلائی. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں ڈرایا نہیں اس دن سے کہ کل قیامت کے دن کیا کیا ہونے والا ہے، تم سے پوچھا جائے گا، تو یہ نہیں ڈرایا؟ تو وہ کہیں گے قالوا بلا، ضرور رسولوں نے، نبیوں نے ڈرایا تھا ہمیں. ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن یہ ہمارے قسمت میں تھا جو بھی. تو اس وقت کا جو نبی تھا، اس وقت کے جو انبیاء تھے، ان کا وہ فریضہ تھا، انہوں نے دعوت دی، بلائے. اب اس کا سلسلہ، نبیوں کا سلسلہ ختم. اب اس دعوت کو، اس تبلیغ کو لے کر کون کھڑا ہوگا؟ ہم میں سے ہی چند لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس دین کو لے کر کھڑے ہوں گے، جو کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے، تبلیغ کریں گے، لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں گے، بری باتوں سے روکیں گے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہم ہیں. الدعوت الی اللہ والعمل بدین وظیفۃ الامۃ کلھا، یہ دعوت جو ہے ایک آدمی کا کام نہیں ہے، یہ ہم سب کا کام ہے. نبی اور رسولوں کے زمانے میں صرف رسول جو ہے کہ وہ دعوت دیتے ہیں، لیکن آج ہم پر فرض کفایہ ہے، ہم سب پر. صرف ہم نماز پڑھ لیے، روزے رکھ لیے، ذکر و الہی کر لیے، یہ ہمارا یہ نہیں ہے، سب کا کام ہے، یہ کسی ایک کا کام نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو ہم یہ تحیہ کریں کہ ہمارے گھروں میں ہمارے اہل و عیال، ہمارے بیوی بچے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں. اس لیے کہ نماز یہ سب سے اہم فریضہ ہے. جس کی زندگی میں نماز آ گئی، انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں رضا الہی کا شوق پیدا ہوگا، اور وہ شوق انہی مجالس سے ہوں گے. تو ان مجالسوں کو کم نہیں سمجھا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی ہدی، کہ جس نے دین کی دعوت دی، ہدایت کی دعوت دی، اچھی باتوں کی دعوت دی، من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، کہ جس نے دین کی دعوت دی، ہدایت و تقوی کی دعوت دی، پرہیزگاری کی دعوت دی، نماز و صلاۃ کی، تلاوت قرآن کی، رضا الہی کی دعوت دی، تو اس کے لیے سامنے والا جو عمل کرے گا، جیسے میں ابھی بول رہا ہوں کہ نماز کی یہ فضیلت ہے، نماز کا یہ ثواب ہے، تلاوت کا یہ ثواب ہے، اس کو سن کر اگر کوئی عمل کر لیتا ہے، کوئی اگر اس پر عمل کر لیتا ہے، تو اس کا ثواب مجھے کیا ملے گا؟ ظاہر تو کچھ نہیں ہے. ان کو نماز پڑھنے کے لیے بول دیا میں نے، تو انہوں نے نماز پڑھ لی، ان کو تو ثواب ملا ہی، لیکن وہی ثواب جتنا ان کو ثواب مل رہا ہے، وہی ثواب جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا، جب تک وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے گا، جب تک وہ دین کی راہ میں رہے گا، تب تک وہی ثواب جو اس کو مل رہا ہے، کل قیامت تک جب تک وہ عمل کرتا رہے گا، تب تک مجھے بھی وہی ثواب ملتا رہے گا. سبحان اللہ. یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، یہ کوئی کم نہیں ہے. لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالہ. دوسری بات بھی ہے، ایک ہی بات نہیں ہے کہ ثواب کی باتیں کر دی ہو گیا، نہیں.